نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا. بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت اسد، محمد مصطفیٰ، فاطمہ الزہرا، مولائے کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، آخر زمان پر بلند عشرہ محرم
1443 کے سلسلے کی نئی اختتامی اور مجلس شب عاشور آپ اس اضافہ میں سماعت فرماتے ہیں۔ محرم کے چاند کے ساتھ ہم نے ذکر کا آغاز کیا تھا بطور عنوان، جیسا کہ ہماری روایت ہمیشہ رہی کہ ہم اسے 8 محرم مکمل کر دیتے ہیں۔ 9 محرم شب عاشور کے 9 محرم کے روز سورج غروب ہو جانے کے بعد میری روایت کبھی نہیں رہی فضائل پڑھ رہی نہ میں پڑھتا ہوں اور میں اس روایت پر عمل کرتا ہوں۔ 13-14 برس سے جب سے میں یہاں بتی سے پڑھ رہا ہوں تب سے آپ میری اس روایت سے واقف ہیں۔ 26 سال سے میں سالات میں جب سے پڑھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی بات کا بیان شروع کروں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مجالس حسینی میں اعتقادات، عقیدہ، اہل بیت پر ایمان، اہل بیت پر یقین، جس کا بیان ہوتا ہے اس کا ثمرہ اگر آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہو تو لوگوں کو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ عرب مبارک ہم دیکھ رہے ہیں، یہ میرے دوست بیٹھے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، ابھی یہ یاد بڑی سن رہے۔ ابھی میں نے ان سے پوچھا تو مجھے یہ بات معلوم ہے، یہ سلاسل بھی پہلے ہوئے، یہ موذی مرض میں گرفتار ہو گئے تھے جو لا علاج تھا، انہوں نے بلند والی آج آپ کے پاس بلند پورا کرنے کے لیے صحت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اہل بیت کی کرم نوازیاں صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہوتی، یقین رکھنا چاہیے اور یقین ہی کے ساتھ آواز دینی چاہیے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ان کے کرم میں دے ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ان کے کرم میں دے ہے۔ ہماری پکار میں کمزوری ہوتی ہے اور مسلسل یہی ہمیشہ بتلاتا رہا کہ پکارنے والا کس یقین سے پکار لے اور کس یقین سے آواز دے لے۔ آل محمد کی وہ کرم نوازیاں جو کتابوں میں ان کے عہد میں اور ظاہری حیات میں نقل ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر 1400 سال میں کس کس پر کہاں کہاں کرم ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ 7-8 برس ہوئے میں نے اسی ممبر سے ایک واقعہ عرض کیا تھا، اس زمانے میں وہ تازہ تھا، اب اسے 8-9 برس ہوئے۔ واقعہ کربلا معلیٰ کا ہے اور اس وقت کا ہے جب عراق میں زائرین جب تشریف لے جاتے تھے تو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے حالات کی وجہ سے چیک پوسٹ بہت تھی، چیکنگ بہت زیادہ تھی،
سینترے جسے کہتے ہیں ان کی زبان بہت زیادہ تھی. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے. جس قافلے کے ساتھ گزرا، اس قافلے کے جس جوان نے اس واقعے میں اس کا ایک مرکزی کردار ہے، اس نے یہ واقعہ ہمیں سنایا. ایک قافلہ یورپین کنٹریز سے مشترکہ طور پر کربلا آیا تھا. ان کی پہلی منزل نجف تھی. نجف میں زیارتیں کرنے کے بعد جب وہ کربلا کے لیے روانہ ہوئے، سینترا جو آیا اس زمانے میں نے کہا چیکنگ بہت زیادہ تھی. تو جو پوری بس تھی جس میں زائرین تھے، اس میں چیک پوسٹ پر موجود سپاہیوں اور آفیسر نے یہ کہا کہ آپ جتنے زائرین ہیں وہ باہر اتر آئے تو ہم بس کو چیک کر لیں. اس قافلے میں ایک ماں تھی، اس کی ایک بیٹی تھی. اس بیٹی کا ایک 10 برس کا بیٹا تھا. ان کے گھر سے کوئی اور مرد نہیں تھا، باقی دوسرے سارے لوگ مومن تھے. جب یہ وہاں سے نجف سے چلے اور اس چیک پوسٹ پر پہنچے اور یہ بات آئی کہ آپ سب اتر جائیے بس چیک کر لیں، تو انہوں نے کہا ہمارا بچہ سو رہا ہے، یہ 10 برس کا بیٹا. انہوں نے کہا آپ بچے کو سونے دیجیے، باقی لوگ اتر رہے ہیں. سپاہیوں نے بس چیک کی. اس کے بعد ان میں سے ایک نیچے اتر کے آیا. اس نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خاتون کا نواسا ہے اور یہ اس کی ماں ہے. اس نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی مرد ہے؟ کہا نہیں. لیکن یہ ہم سب قافلہ ہے، ایک دوسرے کو جاننے والے. اس نے کہا بچہ مر چکا ہے، بچے کا انتقال ہو گیا اور اب چونکہ آپ کے پاس ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، اس لیے فی الحال آپ کربلا نہیں جا سکتے. آپ نجف واپس آئیے، بچے کی تدفین کیجیے، پھر کربلا جائیے. واپس آئے، بچے کی تدفین ہو گئی. بچے کی تدفین کے بعد ظاہر زیارت کی اگلی منزلیں تھی جو طے کرنا تھی. لیکن اب جس روزے پہ بھی جاتے ہیں پورا قافلہ جاتا ہے، بچے کی ماں نہیں جاتی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کس کی کیا للک ہے اور کس کا کیا تعلق ہے اور کس نے کس دل سے پکارا ہے، یہ وہی جانتا ہے. بچے کی ماں کسی روزے پہ نہیں جاتی. بہت اس کی والدہ نے کہا، لوگوں نے کہا. اس نے کہا نہیں، میرا ایک بیٹا تھا، مولا نے وہ لے لیا، میں نہیں جاؤں. جب ساری زیارتیں مکمل ہو چکی اور کربلا سے یہ رخصت ہونے لگے، اس زمانے میں جو لوگ گئے اور اب بھی جو لوگ گئے، جب قافلے جاتے ہیں اور مشترکہ زیارت چونکہ پڑھی جاتی ہے، پارٹیشن ہے اندر، مردوں کے لیے الگ حصہ ہے، عورتوں کے لیے الگ حصہ ہے، تو مشترکہ زیارت باہر ایسی جگہ پہ پڑھ لیتے ہیں یا پڑھا دی جاتی ہے جہاں پر سب یکجا ہو سکے، یا روزے میں یا روزے کے صحب میں یا روزے کے باہر، جہاں بھی جگہ ہو. اس زمانے میں روزے کے صحب میں پڑھ لیتے تھے. کہنے لگے کہ جب کربلا سے رخصت ہونے لگے اور الوداعی زیارت تھی، تو لڑکے کے بچے کی نانی نے بچے کی ماں سے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا آپ جانے کب آنا ہو، یہ ادب کے خلاف ہے کہ رخصت ہوتے ہوئے سلام نہ کیا جائے، تم چلو. ماں کے کہنے میں وہ آ گئی اور آئے جہاں پہلے زیارت کے لیے آئے، حضرت ابو الفضل کے روزے میں.
عباس کے روزے. یہ زیارت پڑھ رہے تھے، زیارت پڑھانے والے زیارت پڑھا رہے تھے، مصائب پڑھے جا رہے تھے، گریہ ہو رہا تھا کہ وہ جوان جس نے ہمیں واقعہ سنایا اس نے کہا ہم لوگ مشترکہ طور پر روزے کے صحت میں کھڑے زیارت اور مصائب کے فریضے کو انجام دے رہے تھے کہ ہم نے دیکھا سامنے سے وہ بچہ چلا آ رہا ہے، وہ بچہ چلا آ رہا ہے. کہتا ہے ہم لوگ بھول گئے کہ ہم کیا کر رہے تھے. بچے کے صورت میں سب بھول گئے. کہتا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے اور بچہ زندہ آ رہا ہے. اور بچہ صرف ایک ہی بات کہتا تھا، کسی کو نہیں پکارا، وہ اپنی ماں کو پکارا. اور وہ ظاہر ہے کہ جو بچے کی لینگویج تھی اس نے اسے پکارا. اسے کہا ماما ماما آپ کہاں تھی، آپ کہاں تھی. تو ماں نے دیکھا کہ بچہ پکارتا ہوا آ رہا ہے تو ماں نے کہا بیٹا تم کہاں تھے، تم کہاں تھے. تو بچے نے کہا ماموں میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، میں آپ کو تلاش کر رہا تھا. تو کچھ جوانوں نے کہا بیٹا پھر یہاں کیسے پہنچے. کہا میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا ماما کہ ایسے میں گھوڑے پر ایک سوار آئے، گھوڑے پہ ایک سوار آئے، ان کے ساتھ ایک اور سوار تھے جو عمر میں ان سے زیادہ تھے، بڑے تھے. تو یہ جو گھوڑے پہ سوار آئے جو عمر میں کم تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کسے ڈھونڈ رہے ہو. میں نے کہا میں اپنی ماما کو ڈھونڈ رہا ہوں، ماں کو ڈھونڈ رہا ہوں. انہوں نے کہا آؤ ہم تمہیں تمہاری ماں تک پہنچا دیں. تو اتنے میں وہ جو بزرگ سوار تھے انہوں نے بچے سے کہا، بچہ سنا رہا ہے، انہوں نے بچے سے کہا ایک دوسرے سوار کی طرف اشارہ کر کے جو عمر میں کم تھے کہ بیٹا انہوں نے ہم سے کہا ہے تو ہم تمہیں واپس لائے. انہوں نے ہم سے کہا ہے تو ہم تمہیں واپس لائے. تو بچے سے انہوں نے سوار نے کہا تم ہمارے ساتھ گھوڑے پہ آ جاؤ، ہم تمہیں تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیتے. تو جو بچے کا اسٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو ویسے ہی سنا رہا ہوں. بچے نے کہا انکل آپ کا گھوڑا بہت اونچا ہے، ہاتھ بڑھا دیجیے میں پکڑ کے آ جاؤں. ہاتھ نہیں تو کہنے لگے بیٹا ہمارے ہاتھ نہیں ہے. آج میں آپ کو رونے پہ دعا نہیں دے سکتا، آج میں آپ کو رونے پہ دعا نہیں دے سکتا. عاشور اور شب عاشور میں دعا کرنا منع ہے، اس لیے کہ جس کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اس کے گھر میں جنازے رکھے. عاشور اور شب عاشور میں سلام کرنا منع ہے، اس لیے کہ قتل حسین سے سلامتی اڑ گئی. عاشور اور شب عاشور میں مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا منع ہے. امام کی حدیث ہے جب ایک عزادار دوسرے عزادار سے ملے تو ایک عزادار دوسرے عزادار کو حسین کا پرسہ دے. میرے وہ تمام دوست جو سلام کرتے ہوئے یا علی مدد کہتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں میں اپنے علاقے کی، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی اور اپنے بزرگوں کی پشتینی تہذیب بتا رہا ہوں. یا علی مدد جتنے بچے سلام پہ کہتے ہیں وہ یہ یاد رکھے سارا سال کہے سلام پہ، لیکن جب شب عاشور آ جائے اور سامنے کوئی ملے تو کہے ہائے حسین. ہائے حسین. آج سلام نہیں کیا جاتا، آج ہائے حسین کہتے ہیں. حد الامکان امام نے فرمایا کہ پاؤں برہنہ رکھو، جوتی
جوتیاں نہ پہنو، سر کھلا رکھو، رسول کا سر کھلا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ نہیں ہے، ہم گھوڑے کو بٹھائے دیتے ہیں، تم پیچھے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے گھوڑا بٹھا دیا، بچہ پیچھے بیٹھ گیا۔ اب بچہ کہتا ہے، جس نے واقعہ سنایا اس نے کہا کہ میں نے جب دیکھا غور سے تو بچے کی شرٹ پہ، قمیص پہ خون لگا ہوا تھا، لہو لگا ہوا تھا۔ 1400 سال بعد کی بات سنا رہا ہوں، لہو لگا ہوا تھا۔ کسی کو حیرت نہ ہو اگر کئی سو سال بعد حر کی قبر کھودی جائے اور کوئی بادشاہ تبرکن وہ رومال حاصل کرنا چاہے اور رومال کھولا جائے تو زخم حر سے لہو جاری ہو جاتا ہے۔ تو کربلا کے شہداء کے بارے میں زمانہ یاد رکھے تو بچے سے وہ کہتا ہے، جوان، ہم نے پوچھا کہ تمہارے قمیص پہ یہ لہو لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا، بھائی جب میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا گھوڑے پر تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم ہماری کمر میں ہاتھ ڈال کے ہمیں مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو میں نے ان کی کمر میں ہاتھ رکھ کے انہیں تھام لیا تو ان کے بدن پہ جو لہو تھا میں نے کہا تھا میں آج آپ کو دعا نہیں دے سکتا، اب دوسری وجہ بتا رہا ہوں، آج اس لیے بھی دعا نہیں دے سکتا کہ مظلوم کی ماں آنچل پھیلائے ہوئے ہے، ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں، دوسرے عزا خانے سے تیسرے عزا خانے میں، ہے کوئی میرے بچے پر رونے والا اور دعا دے رہی ہے اپنے بچوں پہ رونے والوں کو۔ ابو الفضل عباس کیا کہا، بیٹا ہمارے ہاتھ نہیں ہے، ان ہاتھوں کو یاد رکھیے گا۔ علم اٹھانے والوں ان بازوؤں کو یاد رکھنا، علم چومنے والوں ان بازوؤں کو یاد رکھنا، علم کو بوسہ دینے والوں ان بازوؤں کو یاد رکھنا۔ ان بازوؤں کی بڑی توقیر ہے۔ ان بازوؤں کی پہلی توقیر یہ ہے کہ جب عباس دنیا میں آئے تو علی یہ بازو چوم چوم کے روتے تھے، علی یہ بازو چوم چوم کے روتے تھے۔ جناب ام البنین نے کہا، میرے والی بچہ دنیا میں آیا ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ بازو چوم کے روتے ہیں۔ کہا ام البنین یہ بازو میرے حسین کی نصرت میں کاٹے جائیں گے۔ شیعہ علماء کی کتابوں میں یہی فقرہ ہے کہ علی عباس کے بازو چوم کے روتے تھے۔ علماء اہل سنت کی 5 حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ فقرہ ہے کہ صرف بازو چوم کے نہیں روتے تھے، پاؤں کے تلوے بھی چوم کے روتے تھے۔ عباس کے پاؤں کے تلوے بھی چوم کے روتے تھے۔ شرم نہ کرنا، حیا نہ کرنا، روتے تھے۔ عباس کا غم کربلا کے 3 غموں میں سے ایک ہے جس پہ حسین جیسا صابر چیخ مار کے رویا ہے۔ حسین جیسا صابر چیخ مار کے رویا ہے۔ یہ پہلی توقیر اور عظمت ہے ان بازوؤں کی۔ دوسری توقیر اور عظمت سنو گے، رسول نے سیدہ سے کہا، زہرا میدان حشر میں شفاعت کے لیے کیا لاؤ گی؟ زہرا نے کہا، بابا کفانا للشفاعت یدان المقطوعتان لولدی العباس۔
عباس کے کٹے ہوئے بازو زہرا پر رہے شفاعت میں رکھ دے گی. یہ دوسری عظمت اور توقیر ہے. تیسری عظمت اور توقیر یہ ہے خدا کسی بھائی پہ غربت کا یہ وقت نہ لائے جب عباس نے گر کے پکارا گھوڑے سے حسین کو اور حسین فرات کی طرف چلے تو حسین کو عباس کے کٹے ہوئے بازو پہلے ملے. حسین خاک پہ بیٹھ گئے, بازوؤں کو اٹھایا, کلیجے سے لگایا, چیخ مار کے کہا الا للہ و الا الیہ. الا للہ و الا الیہ راجعون. یہ تیسری توقیر و عظمت ہے کہ حسین بازوؤں کو کلیجے سے لگا کے روئے. چوتھی عظمت سنو گے, چوتھی توقیر و عظمت یہ ہے کہ ان بازوؤں پہ زینب کو ناز ہے. ان بازوؤں پہ زینب کو ناز ہے. جب عباس رخصت آخر کے لیے آئے اور شہزادی سے اجازت لینے آئے, شہزادی سے اجازت لینے اس وقت آئے ہیں جب حسین سے اجازت لے چکے ہیں اور حسین نے کہا عباس شہزادی سے تو اجازت لے لو. آپ کو معلوم ہے حسین سے اجازت کیسے ملی؟ عباس نے سکینہ سے کہا سکینہ بی بی پیاسی ہو, پیاسی ہو. کہاں چچا پیاسے ہیں؟ عباس اس خیمے میں گئے جس خیمے میں مشکیزیں رکھے تھے, چمڑے کی مشکیں پانی ختم ہو جانے کے بعد بھی بہت دیر تک ٹھنڈی رہتی ہے. جب عباس اس خیمے میں گئے تو عباس نے دیکھا بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیٹ سے کرتے ہٹائے ہوئے مشکیزوں سے پیٹ لگائے, کہتے الاداش کہتے الاداش. عباس رونے لگے, مشکیزہ لیا لے کر آئے, سکینہ کو گود میں لیا, سکینہ کو گود میں لیا. ایک مرتبہ حسین کی طرف آئے. حسین نے جو عباس کو سکینہ اور مشک کو آتے دیکھا سکینہ اور مشک کے ساتھ, تو ایک جملہ عباس سے کہا, ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو, بہت بڑی سفارش لائے ہو. اب حسین انکار نہیں کر سکتا اور مڑ کے کہنے لگے سکینہ بھیج تو رہی ہو چچا کو. سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو, مگر جب چچا واپس لائے گا تو ایک مرتبہ اذن ملا گا, جاؤ شہزادی سے اجازت لے لو. عباس آئے, میں نے کہا تھا نا زینب کو بڑا ناز ہے ان بازوؤں پر. عباس آئے, سلام کیا, زینب نے جواب دیا کہ شہزادی میرا آقا اکیلا ہو گیا. کہ عباس میں تمہیں روکوں گی تو نہیں, مگر ایک بات سن لو, 21 رمضان کی شب میں میرے باپ نے زخمی سر میرے دوست پہ رکھ کے کہا تھا زینب ان بازوؤں میں رسن بدے گی. زینب ان بازوؤں میں رسن بدے گی. میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن. عباس جاؤ
میں سمجھ گئی میرے بازوؤں میں نسل بندھے گی، یہ کہہ کے بیویوں سے کہا بیویوں میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، ارے میرا پردہ دار جا رہا ہے۔ ارے میرا پردہ دار جا رہا ہے۔ مقتل کے فطرے یہ ہیں کہ جب اول محمد گئے تو زینب کے خیمے کا پردہ اٹھا، جب علی اکبر گئے تو ام لیلہ کے خیمے کا پردہ اٹھا، جب قاسم گئے تو ام فرما کے خیمے کا پردہ اٹھا، جب مسلم کے لاڈلے گئے تو رقیہ بی بی کے خیمے کا پردہ اٹھا، مگر جب عباس چلے سارے خیموں کے پردے اڑ گئے، بیویاں باہر آ گئی۔ عباس 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 اور عباس ایک ایک کو دلاسا دیتے ہیں، ایک ایک کو تسلی دیتے ہیں۔ عباس چلے تو سکینہ نے خیمگاہ کے سارے بچوں کو آواز دی، آؤ بچوں میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ عباس علم لے کے چلے، مقتل کہتا ہے اب عالم یہ تھا کہ بہت سارے بچے ان کی نظریں سکینہ پر، سکینہ کی نظریں علم پر، علم نظر نہیں آتا تو سکینہ کا دل ڈول جاتا ہے۔ علم نظر نہیں آتا تو سکینہ کا دل ڈول جاتا ہے۔ عباس دریا پہ پہنچے، مشک کو بھرا، عباس پلٹے، اب جو پلٹے تو دھوکے سے پیچھے سے بازو پہ وار ہوا، ایک بازو قلب ہوا، تھوڑی دیر کے لیے علم نظر نہ آیا، سکینہ کا دل ڈول گیا، مگر اب پھر جو علم نظر آیا، سکینہ نے بچوں سے کہا رہے میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے بازو پہ وار ہوا، اب بہت دیر گزر گئی، سکینہ کو علم نظر نہیں آتا، چلا کے کہا بابا میرے چچا کی خیر ہو۔ بابا میرے چچا کی خیر ہو۔ ایک بار عباس کے بازو پہ وار ہوا، عباس نے جب دونوں بازو کٹ گئے تو عباس چاہتے تھے کہ پانی پہنچ جائے، مشکیزہ پہنچ جائے، گھوڑے کی گردن پہ مشک کو رکھا، سینے کا بوجھ ڈال کے جھک گئے اس لیے کہ مشک پہنچا دے، اور بہت تیز گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا خیموں کی سمت۔ صبح کو پسر سعد نے تیر اندازوں کو جنہیں ٹیلے پہ مقرر کیا تھا انہیں صبح کو تیر اندازی کا حکم دیا تھا، مگر عباس کی تدبیر کے بعد تیر اندازوں کے تیر نہ چلے، صبح سے یہ وقت ہو گیا۔ جب عباس کے بازو قلب ہو گئے تو پسر سعد نے ٹیلے کے تیر اندازوں سے کہا کہ تیر چلاؤ۔ مقاتل کہتے ہیں کہ ٹیلے پہ 10,000 کماندار تھے جن کے ہاتھوں میں کمانیں تھی، 10,000 کمانیں ایک ساتھ کڑکی اور سارے تیر عباس پہ چلے۔ اب جو چلے تو عباس کا بدن چھلنی ہو گئے۔ اب جو چلے عباس کا بدن چھلی ہو گیا۔ ایران میں ایک علاقے میں ایک امام بارگاہ میں مجلسیں ہو رہی تھی، علاقے کا ایک نوجوان تھا جو اپاہج تھا، لا علاج تھا، صرف سن سکتا تھا۔
اس کو اس کے گھر والے لا کے مجلس میں منبر کے پاس لٹا دیتے تھے. وہ مجلس سنتا تھا. محرم کی 8 تاریخ تھی. ذاکر عباس کے مصائب پڑھ رہا تھا. اچانک اتنا گریہ ہوا اور اس گریہ میں لوگوں نے دیکھا وہ جوان اٹھ کے بیٹھا اور اس نے ماتم کرنا شروع کیا. پھر لوگ کھڑے ہو گئے. وہ سر پیٹتا جاتا تھا, ماتم کرتا جاتا تھا. جب مجلس تمام ہوئی اور گریہ تھما, لوگوں نے اس سے پوچھا آخر بتلاؤ تم تو عباس تھے, تمہیں صحت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا جب عباس کی مصیبت بیان ہو رہی تھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کاش میں ماتم کر سکتا. یہ میرے ماتم دار دوستوں, کاش میں ماتم کر سکتا. وہ کہتا جیسے ہی میرے یہ تمنا آئی, ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا اٹھ جا, تجھے صحت ہو گئی ہے, اٹھ جا. میں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتا, باہر ہوں, بس یہ کہنا تھا. انہوں نے کہا اٹھ جا. میں نے کہا مجھے ہاتھ بڑھائیے, مجھے اٹھائیے. کہنے لگے اٹھ جا, میرے ہاتھ نہیں ہے. میرے ہاتھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ عباس آئے ہیں. مگر جب عباس جانے لگے تو عباس نے ایک جملہ کہا. اس کہتا ہے عباس نے کہا جا کے میرے ماتمداروں سے کہنا کہ جب میری مصیبت بیان ہوا کرے تو ہاتھوں سے سر پیٹا سے سر پیٹا کرے. اب 10,000 تیر چلے, 10,000 تیر چلے. ایک تیر ہرملا کا آ کے لگا مشک میں, مشک سے پانی بہا, پانی نہیں بہا, عباس کا لہو بہ گیا. عباس نے کہا میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا. رہوار کو پھیرا, اسی وقت عباس کے سر پہ گرز لگا. گرتے ہوئے آواز دی اے آقا ادرکلی. اتنا کہنا تھا. مجلس ہو رہی تھی, ایک عالم مجلس پڑھ رہے تھے. انہوں نے عباس کی بڑی مصیبتیں پڑھی. رات کو خواب میں عباس آ گئے کہ تو نے میری مصیبت نہیں پڑھی. کہا تھا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, کہ انصاف سے بتلاؤ. جس کے آنکھ میں تیر ہو, جس کے سر پہ گرز ہو, جس کے سینے میں تبر ہو, جس کے بازو کٹ چکے وہ گھوڑے سے گرے. اور وہ گھوڑے سے گرے تو سوار ہاتھوں کو ٹیکتا ہے. عباس نے حسین کو پکارا, حسین چلے, علی اکبر ساتھ ہے. حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا, آواز دی الان الکسر ظہری. عباس کمر ٹوٹ گئی. جب عباس کے سرانے پہنچے خاک پہ فاطمہ کا لال بیٹھ گیا. عباس کے سر کو اٹھایا, زانو پہ رکھا. عباس نے سر خاک پہ رکھ لیا, پھر زانو پہ رکھا, پھر خاک پہ رکھ لیا. جب 3 بار یہی ہوا, حسین نے کہا عباس بھیا میں سر تمہارا زانو پہ رکھتا ہوں, تم خاک پہ رکھ لیتے ہو. کہا یہ میرا آخری وقت ہے, میرا سر آپ کے زانو پہ ہو. ارے کچھ دیر میں آپ اکیلے ہو جائیں گے, آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا. آواز آئی فاطمہ زہرا. ماں کے زانو پہ بیٹے کا سر ہوگا. ایک مرتبہ عباس نے کہا رو لو رو لو, تمہارا مولا ایک رات کا مہمان ہے. رو لو, یہ شب عاشور ہے. ارے یہ اجالے دیکھ رہے ہو, کل اندھیرا ہو جائے گا. ایک بار کہا اگر ہاتھ ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا.
جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلا چہرہ آپ کا دیکھا تھا. اب دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں. ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے. امام نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا. عباس نے چہرہ دیکھا کہ عباس جب سے دنیا میں آئے ہو ہمیشہ آقا کہا ہے، آج ہماری یہ خواہش پوری کر دو. تو کہا وہ کیا؟ ایک بار بھائی کر دو، ایک بار بھائی کر دو. تو کہنے لگے میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ میں کون ہوں عباس، کہا امام وقت ہے. اچھا تو ایک آخری جملہ کہا، آنکھیں بند ہو گئی. عباس گزر گئے یہ کہہ کر بھیا میرے لاشے کو خیمے میں لگے. بھیا میرے لاشے کو خیمے میں لگے جائیے گا، جلوس لے کے جاؤ گے. عباس کا علم آگے چلتا ہے، حسین کا تابوت جاتا ہے، زنی جاتی ہے، شہیدوں کے آثار و نشانیاں جاتے ہیں. یاد رکھنا صابروں کا جلوس ہے، مظلوموں کا جلوس ہے. ایسے گزر جانا جیسے بازاروں سے ایسے گزر جانا. یہ مظلوموں کی یادگار ہے. لو ہو گئی مجلس، علم کی زیارت کرنا. آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. امام رضا سے کسی نے پوچھا آپ کے چچا عباس کو باب الحوائج کا لقب کب ملا؟ امام چیخ مار کے روئے، کہنے لگے کربلا آخری جملہ ماتم کرنا کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا تو اسے جام کوثر دیا گیا. ہر شہید نے قبول کیا مگر جب عباس کو جام کوثر دیا گیا عباس نے کہا سکینہ پیاسی ہے.